بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان ایڈوکیٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا پیک پہ تھا تو اس وقت بھی یو ایس پریزیڈنشل الیکشن کا انعقاد ہوا، اور وہاں پہ کسی جرنلسٹ نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کوئی آواز نہیں دی کہ جو ابھی جو پریزیڈنشل الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو کرونا کی وجہ سے سسپینڈ کر دیا جائے، لیکن وہاں پہ انہوں نے بڑا کامیابی سے اس کو انعقاد کروایا۔ اور یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی زندہ قوموں کا جو ہے وہ اپنا زندہ دلی کا ثبوت دیتی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ جو بھی مشکل مصیبت آفت آتی ہے اس میں جو اپنا پروسیس ہے، چاہے انصاف کا ہو، اداروں کی فنکشننگ کا ہو، یا جمہوریت کا پروسیس ہو، الیکشنز وغیرہ ریلیز انعقاد کرنا، وہ اس میں ڈیڈ لاک یا سسپینڈ نہیں کرتی، کیونکہ تمام اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہر مشکل وقت میں، ہر گھڑی میں اپنا افیکٹو رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ یو ایس الیکشن میں بھی ہے کہ کرونا کے دنوں میں بھی وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ یو ایس پریزیڈنشل الیکشن کا جو ہے وہ انعقاد ہوا، اور لوگوں نے وہاں پہ بڑا پارٹیسپیٹ کیا۔ نو ڈاؤٹ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے۔ اب پاکستان میں اب الیکشن کی آڑ میں عمران خان کے اوپر تنقید کرنا یہ بلا جواز ہے، اس کی کوئی منطق نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں لوگوں کی ہیلپ کر رہے، وہ کیوں نہیں اپنی ریلی سسپینڈ کر رہے۔ کیا عمران خان جو ہے وہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی کوئی ایک این جی او کا نام ہے، ٹھیک ہے، عمران خان پولیٹیکل سربراہ ہے، ان کے اوپر اخلاقی طور پہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ڈیفینیٹلی وہ آواز اپنے ریلیز کر کے بھی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ کیا ان کا جو ریلیز ہیں وہاں پہ کیا کوئی غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی ہیں؟ کیا وہ ایسی ان کے جلسے ہو رہے ہیں یا ریلیز ہو رہی ہیں جس سے لوگوں کے دل آزاری ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو بالکل لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ کیا کوئی بندہ کوئی شخص کسی کے حقوق کی آواز اٹھائے اور ایک سیلاب کی آڑ میں یا مشکل کی آڑ، مصیبت کی آڑ میں اس کے اوپر تنقید کرنا کہ وہ کیوں لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھا رہا ہے، وہ کیوں جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہے، وہ کیوں پاکستان میں مضبوط جمہوریت کی بات کر رہا ہے، وہ کیوں بات کر رہا ہے کہ 10-12 سال کے بعد کیوں فلڈز ایسے آ جاتے ہیں جو ہمیں لارج اسکیل پہ ہٹ کرتے ہیں، بجائے ان کو سائنٹیفک سلوشن ڈھونڈنے کے ہم اس کو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے عذاب الہی کا نام دے دیتے ہیں یا کوئی آزمائش کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں ابھی تک، ہم کیوں غریبوں کی زندگیوں سے کھیلتے رہیں گے؟ 75 سال ہو گئے ہم لوگوں، یہ ہر 10-12 سال کے بعد جو سیلاب آ جاتے ہیں، ہم جو لوگوں کو ان کی زندگی سے کھیلتے رہتے ہیں۔ کہ آپ اس ماں سے پوچھیں، اس والد سے پوچھیں جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کے پیارے جو ہیں وہ پانی کی لہروں میں بہہ گئے ہیں اور ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی، وہ در بدر ان کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے گھوم رہے ہیں، پریشان ہیں، اپنی مال و دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور سب سے زیادہ اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے ہیں۔ کیا آپ ان کو یہ کہیں گے کہ یہ نعوذ باللہ یہ عذاب الہی ہے، یہ آزمائش ہے؟ خدا را یہ باتیں چھوڑ دیں، اب ایک فیکٹو سلوشن نکالیں سائنٹیفک بیسس پہ کہ اب اگر مونسون یا اس طرح کا جو ہمارے یہاں بارشیں زیادہ آتی ہیں تو ہم اس کا سائنٹیفک بیسس پہ کیا سلوشن نکالنا ہے، کیسے ہم نے اپنی آبادی کو بچانا ہے، کیسے ہم نے اپنے لوگوں کی زندگی کو ریسکیو کرنا ہے، کیسے ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے کیسے اربن ٹاؤن پلاننگ کرنی ہے، کہ کیسے ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ دریا ہیں ان کے ساتھ آبادیاں نہ بنے، اگر بند بھی نہیں ہیں تو ان کی حفاظتی کے لیے ہم کیا اقدامات کریں اگر زیادہ پانی آ جائے، زیادہ بارشیں آ جائیں۔ تو یہ سارے حکومتیں وقت کے کام ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان کی یہ آواز اٹھا رہا ہے، کوئی شخص کسی کے حقوق کی آواز اٹھا رہا ہے، تو اس کو اوپر تنقید کرنا کہ یہ بھی کنٹریبیوشن ہے۔ صرف سیلاب، نو ڈاؤٹ ہم پاکستانی ہیں، ہم سب انشاءاللہ تعالی مجھے فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ، ہم سب لوگ جو ہیں وہاں پہ سیلاب زدگان کی امداد بھی کر رہے ہیں حت الوسع، اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ہم ایک ایک فیملی کو اون کریں گے، ان کو گھر وغیرہ بنا کے دیں گے، ایک کم از کم ایک فیملی کی تو ہمیں چاہیے کہ ان کو دوبارہ ریہیبلیشن میں، ان کا دوبارہ جو ہے آباد کاری میں ان کی امداد کر سکیں۔ یہ ہمارا ایک اخلاقی بھی اور دینی فرض بھی ہے، اخلاقی سطح ہمارا دینی فرض ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کو نہ بھولیں۔ لیکن سب سے زیادہ اور یہ بھی عمران خان کا کنٹریبیوشن ہے کہ ان کے لیے سیلاب زدگان کے لیے آواز اٹھانا، ان ریلیز کرنا، پورے ملک کے لیے ان کے حقوق کی آواز اٹھانا، مضبوط جمہوریت کی آواز اٹھانا۔ جب یہ مضبوط جمہوریت ہوگی، بہترین ہمارا جو سیٹ اپ بنے گا پاکستان میں، لوگوں کا احتساب ہوگا اکراس دی بورڈ، تو پھر جا کے یہ سلوشن نکل گیا۔ ادروائز تو ہمارے ملک میں سیلاب وغیرہ آتے رہیں گے، بارشیں تو آنی ہے، بارشیں رحمت ہوتی ہیں۔ ہم نے تو دیکھا جن ممالک میں بارش نہیں ہوتی وہاں پہ خوش سالی اور کیا حالات ہوتے ہیں، کیسے قید پڑتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جو سندھ میں وغیرہ میں ابھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پیاس کی وجہ سے مر گئے تھے، کیا حالات ہوئے تھے۔ ہم بارشیں تو اللہ کی رحمت ہے، ہم نے تو اللہ سے اس کی رحمت مانگنی ہے، لیکن ہمارے یہاں پیور مینجمنٹ ہے، مس مینجمنٹ ہے کہ ہم اس رحمت کو بھی لوگوں
کنورٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی مشکلات میں مصیبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئیں گے تو جو وہ اس کی جو ابھی جو ایشوز ہیں اس کو وہ ضرور ایڈریس کریں گے، اور عمران خان سے زیادہ سب سے زیادہ جو ابھی حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کریں، تاکہ یہ ہمارا جو انٹرنیشنل ایشو بنے، اور تاکہ ہم لارج اسکیل پہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کا نقصان ہوا ہے ان کی ہم امداد کر سکیں۔ اور میں پھر اپنے پاکستانی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، مجھے خوشی ہوئی ہے دلی طور پہ جس طرح ہم سب لوگ نکلے ہیں، جتنی جس کی کیپیسٹی تھی انہوں نے ڈونیٹ کیا، امداد کی، اور انشاءاللہ ہمارے اندر جو اخوت کا، بھائی چارے کا، پاکستانی کے اندر جذبہ ہے، اور ہمارے انشاءاللہ یہ تا قیامت قائم دائم رہے گا۔